آخرت پر، اور پھر آخری چیز یہ ہے کہ تقدیر پر خواہ خیر ہو یا شر، والقدر خیر و شر، قیامت کے دن پر یہ ایمان کی تفصیل ہے۔ اگر اس میں سے ایک جز بھی فوت ہو جائے، ایک چیز کا بھی کوئی منکر ہو جائے، تو وہ صاحب ایمان نہیں کہا سکتا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ہر چیز کو ہم نے پیدا کیا ہے تقدیر کے ساتھ، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ، اندازے کے ساتھ، کون سی چیز کتنی بڑی ہو، اس کا حجم کیسا ہو، اس کی شکل صورت کیسی ہو، اس کی افعالیت، نافعیت، صلاحیت و صالحیت کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہو سکتی ہے، وہ چیزیں کیسی ہوں۔ انگلیاں اللہ نے بنائی سب برابر نہیں بنائی، کوئی انگلی چھوٹی ہے، کوئی بڑی ہے، کوئی موٹی ہے، کوئی پتلی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انگلیاں بنانا صرف مقصود نہیں، بلکہ انگلیوں میں تجمل بھی ہو، تحسن بھی ہو، تزین بھی ہو، اور اس کی افادیت و نافعیت بھی ظاہر ہو، یہ اللہ عز و جل کے پیش نظر۔ لہذا کسی کو چھوٹا بنایا، کوئی موٹی ہے، کوئی چھوٹی ہے، کوئی پتلی ہے، کوئی موٹی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے کائنات کی جتنی مخلوق، جمادات کی قسم سے، حیوانات کی قسم سے، نباتات کی قسم سے، اللہ عز و جل نے اپنے اس اصول و ضابطے کے مطابق ان چیزوں کو پیدا فرمایا ہے۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، اللہ عز و جل نے پیدا بھی فرمایا، اور ہر چھوٹی بڑی چیز جو اس سے وابستہ ہے، اسے کیا کرنا ہے، اسے کیا کھانا ہے، اسے کیا کیا زندگی کے اندر کیسے محرکات اس کی زندگی میں آئیں گے، کن سرگرمیوں کا وہ حامل ہوگا، یہ ساری باتیں اللہ رب العزت نے چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ عز و جل نے پہلے سے اس کو لکھ دیا ہے، اور اللہ کے علم ہے۔ كُلَّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ، جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ بھی محفوظ ہے، اور ہر چھوٹی بڑی چیز وہ لکھی ہوئی ہے، مستطر ہے، اللہ کے علم ہے۔ اسی اللہ کے علم ازلی کا نام تقدیر، اللہ کے علم ازلی کا نام تقدیر۔ اس تقدیر پر ایمان لانا ایک مومن کا فرض ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے، تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے تقدیر پر، خیر ہو یا شر، اس کے حق میں ہو یا اس کے مخالف، اس سے اس کی نفع وابستہ ہے یا کوئی ضرر کا ظہور ہو رہا ہے، اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے تقدیر کی بنیاد پہ دل مضبوط ہوتا ہے، دل طاقتور ہوتا ہے، دل کے اندر پریشانی اور ہیجان اور اس طرح کی کیفیت نہیں پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ تقدیر سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ تقدیر کی بنیاد پر یاسیت، مایوسیت، رودیت کا دور دور تک اثر نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کی بنیاد پہ وہ سوچتا ہے وہ زندہ جاوید ہستی، میری نکیل اس کے ہاتھ میں ہے، میری رسی اس کے ہاتھ میں، فیصلہ اس کے ہاتھ میں، لہذا وہ مایوسی کا عالم بھی اس کے لیے یاس و محبوبیت کا پیش خدمہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے لیے وہ تحفیظ اور آگے بڑھانے کا جذبہ اس کے اندر اس سے پیدا ہوتا ہے۔ لہذا شدید بیماری کے عالم میں ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب کوئی چارہ نہیں، بچنے کی کوئی امید نہیں، لیکن ایک مومن اللہ کی ذات پر یقین کرتا ہے، مایوس نہیں ہوتا ہے۔ علاج معالجے کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ہر مرض کے لیے اللہ نے دوا تجویز کی ہے، پیدا کی ہے، لہذا اس پر عمل کرتا ہے۔ لیکن
اس کی چاہت، اس کی امید کے خلاف بھی ہوتا ہے تو اس کو بھی سمجھتا ہے کہ اس مالک نے اپنے حکم و فیصلے کے مطابق کیا ہے، لہذا یاسیت کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ اور تیسری بات جو ہم نے تقدیر پر ایمان رکھنے والے کو جو فائدہ پہنچتا ہے، عظیم فائدہ جو ملتا ہے تقدیر پر ایمان رکھنے کی وجہ سے، وہ یہ ہے کہ حالات جیسے بھی ہو جائیں وہ کبھی بھی شریعت کا دامن نہیں چھوڑتا ہے، وہ وہاں نہیں جاتا ہے جہاں شرک کا ظہور ہوتا ہے، جہاں کفر کے نغمے پڑے جاتے ہیں، جہاں پر ان منکرات اور بدعت و خرافات کی چیزیں آتی ہیں، بلکہ ایسے عالم میں بھی اللہ پر اس کی نظر ہوتی ہے، شریعت حق پر اس کی نظر ہوتی ہے، وہ غلط چیزوں کا استعمال نہیں کرتا ہے اور ان چیزوں کی طرف نہیں جاتا ہے جس طرح دنیا بھاگتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لہذا یہ تین عظیم فوائد ہیں جو تقدیر پر ایمان رکھنے کی بنیاد پر ہیں۔ اس مالک نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرف سے یہ رہا، ہر طرف سے آپ کے تحفظ کو بڑھا کے جھٹکا لگ رہا ہے، دشمن قدم پہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ عز و جل نے فرمایا آپ جس حال میں ہو، یہاں تک کہ احوال کی اعلیٰ قدر تلاوت قرآن پاک میں آپ مشغول ہو۔ پھر اللہ نے یہ کہا کہ امت کا کوئی فرد، دنیا کا کوئی انسان کسی بھی عمل میں مشغول ہوتا ہے تو آپ یقین رکھیے کہ ہم وہاں موجود ہوتے ہیں۔ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، تمہارے اوپر ہم حاضر ہوتے ہیں، ہماری نظر ہوتی ہے، ہمارا علم محیط، ہمارا دائرہ کار سے وہ الگ نہیں ہو سکتا ہے۔ استفیدون فیہ، اور ذرہ برابر، ذرے کے برابر بھی کوئی چیز مجھ سے غائب نہیں رہ سکتی ہے۔ من مثقال ذرہ، آسمان و زمین میں ذرے سے بھی برابر کوئی چیز ہے تو میرے علم سے وہ الگ نہیں، اور اس سے چھوٹی کیوں نہ، اس سے بڑی کیوں نہ، سب چیزیں درج ہیں کھلی ہوئی کتاب کے اندر۔ لہذا ہماری نظر میں آپ ہیں، ہم آپ کے لیے شاہد ہیں، آپ کو ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچاتے رہیے، اللہ آپ کا محافظ ہے۔ آپ کے واسطے سے، آپ کے حوالے سے، تقدیر کے واسطے سے اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، زمانہ جیسا بھی ہو، حکمران جیسا بھی ظالم ہو، لیکن کبھی اللہ سے امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اللہ پر یقین اور بڑھنا چاہیے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ محافظ ہے۔ اگر اس میں ذرا بھی تزلزل پیدا ہوا تو یاد رکھیے اللہ تبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ فی کل امت مجوس، ہر امت کے اندر مجوس ہیں، مجوسی ہیں، اور میری امت کے وہ مجوسی ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، جو تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، جو اپنی ذات پر، اپنی عقلیت پر، اپنے وجدان پر، اپنے ہوش و حواس پر، اپنی فراست پر، اپنی دانائی پر انہیں پورا اعتماد ہے اور اللہ کی ذات پر، اس کی تقدیر پر اسے یقین نہیں ہے۔ مجوس اس امت میں وہ مجوسی ہیں، اگر وہ بیمار پڑ جائیں تو ان کی عیادت کو نہ جاؤ، وہ مر جائیں تو ان کے دفنانے میں شریک نہ، ان کے جنازے میں شریک۔ اتنا سخت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقدیر کے منکر کے لیے، تقدیر کے تعلق سے کسی قسم کے وسوسہ پیدا ہونے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء بقدر حتی العجز والتیس۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر چیز تقدیر کے ساتھ اللہ نے بنائی، ہر چیز تقدیر کے ساتھ اللہ نے بنائی، یہاں تک کہ کسی کا ناکارہ ہو جانا، کسی کا کارآمد ہو جانا، کسی کا عاقل و فرزانہ ہو جانا، کسی عاقل فرزانے کا بوڑھا ہو جانا،
بیوقوف احمق و گستاخ بن جانا، یہ سب تقدیر الہی کی قابل ہے، لہذا ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قلوب هذه العباد في قلب واحد بين اصبعين من اصابع الرحمن يصرفه كيف يشاء۔ انسان کے دل، بنی آدم کے دل ایک دل کی طرح اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان، اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان میں جس طرح چاہتا ہے پھیر دیتا ہے، جس طرح چاہتا ہے اس کو کر دیتا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث سناتے تھے، جب یہ فرماتے تھے تو اللہ کے رسول ثم قال اللهم مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، اللهم مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اے اللہ تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، اے اللہ تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، اے اللہ تو دلوں کو اپنی طاعت میں، اپنی فرما برداری میں، اپنی عبادت میں پھیر۔ لہذا یہ دل پلٹتا رہتا ہے، قلب کو قلب کہتے ہیں، اسی لیے یہ پلٹتا ہے، اسی لیے قرآن پاک کے اندر 13 مقامات پر، بعض نے کہا 15 مقامات پر قلب کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ یہ قلب عجیب و غریب ہے، یہ قلب عجیب و غریب ہے۔ لہذا تقدیر پر ایمان، وَمَا عِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، جو کچھ ہوتا ہے پلٹ جھپک کے جو چیز وجود میں آ جاتی ہے یہ اللہ کی طرف سے۔ آدمی سوچتا ہے یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ حادثہ ہو گیا، ان کو منع کیا گیا تھا ادھر سے نہ جائیے، لیکن کیسے ہو سکتا ہے؟ مقدر تھا کہ وہاں وہ چیز ہو، مقدر تھی وہی گاڑی اس پر سوار ہو کر کے جائے، مقدر تھی کہ وہی ڈرائیور ہو، مقدر تھا کہ وہی وقت ہو، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں پہلے نمبر پہ اللہ کی ذات پر یقین، اور دوسرے کی دعا کا اہتمام کہ اللہ ہم سے کوئی ایسی بات سرزد نہ ہو جائے جو کسی گستاخی پر، کسی کے عدل پر، کسی معقول پر، تیری کرم گستری کے مقابلے میں کسی اور کوئی عمل پر ہمیں ابھارنے والی وہ چیز ہے، اللہ اس سے ہماری حفاظت کرے۔ یہ شیوہ ایمانی ہے، یہ شیوہ اسلام ہے، لہذا اس پر ہمیں جو ہے قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ ہر چیز کے اندر جو ہے وہی چیز ہے۔ مولانا عبدالرؤوف سکروی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک شخص ایک اللہ حوالے تھے، مطالعے میں مشغول تھے، کتاب دیکھ رہے، اسی اسلام میں دیکھا کہ ایک صاحب بازو میں کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا مجھے پہچانتے نہیں؟ السلام علیکم، انہوں نے کہا وعلیکم السلام۔ پھر وہ اپنے مطالعے میں مشغول ہو گئے، انہوں نے کہا ہمیں پہچانتے نہیں؟ میں خضر ہوں، میں خضر ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات، آپ خضر ہیں۔ پھر مطالعے میں مشغول ہو گئے، پھر مطالعے میں مشغول ہو گئے، انہوں نے کہا پہچانتے نہیں؟ کہا پہچانتے، کیا بات ہے، ارے لوگ مجھ سے ملنے کے لیے بیقرار رہتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، لیکن ہم تو مطالعہ کر رہے ہیں، کیا آپ ہمیں کچھ نفع پہنچا سکتے ہیں اللہ کے سے؟ نہیں، کوئی ضرر آپ پہنچا سکتے ہیں؟ جب نہیں کر سکتے تو ہم اللہ کی طرف متوجہ ہیں، اس کی کتاب کی طرف متوجہ ہیں، اس کے حکم کی طرف متوجہ ہیں، ہم کسی اور کی طرف کیوں متوجہ ہوں؟ یہ ایمان ہے جو اللہ پر ایمان کو محکم کرتا ہے، اور یہ تقدیر ہے جو ہمیں 3 قسم کے فوائد جن کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے وہ حاصل اس سے ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں تقدیر پر ایمان کو مستحکم فرمائے اور اس کے برکات و خیرات سے ہمیں نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔